السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، رب کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر ہے بھروسہ، اسی پر ناز کرتا ہوں۔ معزز سامعین، آج کا میرا عنوان ہے کہ قرآن سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی اتباع کے بارے میں کچھ قرآن کی آیت بتاتا چلوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی پیروی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ معزز سامعین، قرآن سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ قرآن سنت ہی معصوم یعنی غلطی سے پاک ہے، اور کسی اور کا کلام غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن سنت کو واجب الاتباع کہا گیا ہے۔ ہے قول اللہ، ہے قول رسول، ہے قول اللہ، ہے قول رسول، یہ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر یہ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین، جب سے قرآن نازل کی گئی ہے، نہ اس میں سے ایک آیت نکالی گئی ہے، نہ اس میں سے ایک آیت ڈالی گئی ہے، نہ انکلوڈنگ ہوئی ہے، نہ ایکسکلوڈنگ ہوئی ہے، اور تا قیامت یہ ایسا ہی رہے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت مت کرو۔ یہاں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے اعمال مت کرو جو قرآن سنت سے ثابت نہ ہو۔ حج الوداع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں تمہیں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہیں۔ معزز سامعین، ہمیں آج قرآن سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن سنت سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہے ناممکن، ہر بات یقینی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ناممکن، ہر بات یقینی ہے، کوشش جو کرے انسان تو مٹی میں بھی سونا ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کام جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے اور ایک کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ وہی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور قرآن سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کل اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کہتے ہو کہ کل یاد کریں گے اللہ کو، کل اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔